مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ یہ کلام زندگی پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ مجھے جو فون کالز آتی ہیں اور پھر اسکائپ پر کئی دفعہ بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک قسم کا ڈر بھی ہے دل میں کہ خداوند میری مدد کر، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس سے کسی کو ٹھوکر لگے، بلکہ بہت سے لوگ جو اس دنیا میں بھٹک گئے ہیں وہ ٹھوکریں نہ کھائیں بلکہ خداوند تیرے پاس آ سکیں، تجھے پہچان سکیں، دیکھ سکیں کہ تیرے ہاتھ میں ان کے لیے کتنی بڑی برکت ہے۔ یہی دعا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے خدا آپ سب کو برکت دے گا۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ وقت نکال کر، یہ حبقوق نبی کی کتاب ہے، پرانے عہد نامے میں بائبل کے دو حصے، ایک پرانا عہد نامہ، ایک نیا عہد نامہ۔ اس میں پرانے عہد نامے میں ایک نبی ہے حبقوق، تو وہ میں نے پڑھا، اس کے صرف 3 باب ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں۔ تو وہ میں پڑھ رہا تھا تو کچھ جو برکت خدا نے مجھے دی، جو میرے حصے میں آئی، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اور جو کچھ خدا آپ کو بخش دے گا، نظر بخشے گا، پہچان بخشے گا، کلام کرے گا آپ سے، تو وہ تو بہت زیادہ ہوگا کہ میرا برتن چھوٹا ہے، اور آپ کی ضرورت کے مطابق خدا آپ کو دے گا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود پڑھیے، کہیں نہ کہیں سے بائبل لے لیجئے، اگر نہیں ملتی ہے مجھے بتائیے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اگر کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے آپ کے پاس تو میں ضرور بھیجوں گا، اور اس کی کوئی قیمت نہیں، آپ اس سے نہ گھبرائیے، کچھ نہیں، جو کچھ بس آپ دعا کیجئے میرے لیے، آپ کی دعا کا محتاج ہوں میں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے کوئی تو مجھے بتا دینا، تو اردو اور ہندی اور پنجابی میں کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس پہنچ جائے تاکہ آپ خود پڑھیں۔ تو دیکھیے، اس میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کتاب میں سے،
خدا کا پاک کلام ہے، اس میں سے کچھ باتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں، جو مجھے نظر آئی ہیں، میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ خدا کرے وہ باتیں میری زندگی میں، میری ان باتوں کی تاثیر، اس کا اثر میری زندگی پر رہے۔ کچھ باتیں جو دیکھی ہیں وہ یہ کہ اس وقت کی دنیا کا جو حال ہے اس کا ذکر ہے۔ اس وقت کی دنیا کا حال، لوگوں کا حال کیسا تھا۔ پھر خدا کے بندے، حبقوق کا سوال ہے خدا سے، خدا سے سوال ایک، اور پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ سوال کا جواب ملا نہیں ہے۔ جو کچھ وہ پوچھ رہا تھا، جب تک خدا مدد نہ کرے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا بھید تھا جو خدا نے اس پر ظاہر کیا، لیکن ایک سوال ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس میں خدا کی رحمت کا کمال ہے، کمال کیا ہے خدا نے۔ سچ، وہ تو کمال کرتا، ہر بات اس کی کمال کی ہوتی ہے، ہر بات میں اس کا جمال ہے، اس کا جلال ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ جب خدا کوئی کام کرتا تو وہ تو خوبصورت ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خوفناک ہوتا ہے۔ وہ خدا سے دور ہو کے اپنے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ میں مالک ہوں، میں جانتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، جب وہ کرتا تو وہ کام خوفناک ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے اس میں۔ لیکن جو کچھ خدا کرتا ہے وہ اس کی محبت کا، اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا جلال ہوتا ہے اور کمال ہوتا ہے، وہ ہے اس میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا کا کیا حال ہے۔ اب یہ تو آپ خود پتہ کر سکتے ہیں بھئی حبقوق کون تھا، کب اس نے کتاب لکھی تھی۔ یہ میں تو وہ بات نکال لیتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ بہت اچھا معلوم ہونا چاہیے کس نے لکھی، کب لکھی، کیوں لکھی، یہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو ضرور پتہ کیجئے۔ لیکن میں تو وہ بات آپ سے بتاؤں گا، وہ اس بات کا ذکر کروں گا جو خدا نے مجھے دکھائی ہے، تاکہ میرا ایمان کمزور نہ ہو، بلکہ میں اور زیادہ، میرے دل میں اس کا خوف ہو، اور میں اور زیادہ اس کے قریب آ کے اسے لپٹ جاؤں، اس کے قدموں سے کس کے پکڑ لوں، اسے، اس کا دامن کس کے پکڑ لوں، چھوٹ نہ جائے، کیونکہ وقت بہت ہولناک ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ خاص طور پر ایمانداروں کے لیے، اگر کوئی خدا کی راہ پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن انہی کی زندگی میں خدا کے معجزات ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے اس کتاب میں، حال دیکھیے کیا تھا اس وقت کا۔ ایسا لگے گا جیسے ہمارا حال ہے، یہ ہماری دنیا کا حال ہے۔ یہ حبقوق نبی کی رویا جو اس نے دیکھا ہے، بار نبوت، اس کو جو خدا نے نبوت بخشی ہے، اس کے دل پر بوجھ تھا، یہ جو بوجھ پیدا ہو گیا ہے دنیا کا حال دیکھ کر۔ حبقوق نبی کی رویا کا بار نبوت، آئے خداوند میں کب تک نالا کروں گا، کب تک روؤں گا، اور تو نہ سنے گا، سنتا کیوں نہیں، ہماری طرف دیکھتا کیوں نہیں، یہ کہہ رہا ہے وہ، یہ سوال ہے اس کا۔ آئے خداوند میں کب تک نالا کروں گا، تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا۔ اب دیکھیے دنیا کا حال جس کے لیے وہ چلا رہا ہے، ظلم، ظلم، اور تو نہ بچائے گا، تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے۔ بد کرداری، برے کام، کج رفتاری، جب انسان کا ٹیڑھا پن ہو، ہر چیز میں ٹیڑھا پن ہو، کوئی بات سیدھی ہو ہی نہ اس کی، جھوٹ وہ اس طرح بولے کہ دوسروں کو لگے کہ بالکل سچ ہے، سچ کو اس طرح دبا دے جیسے کوئی مردے کو دفن کرتے ہیں۔ یہ حال اس وقت کا، ظلم، ظلم، تو نہ بچائے گا، تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے، کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاتا رہا، جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے،
بس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ یہ 4 آیتوں میں دنیا کا حال بتا دیا کہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم اور ستم ہے۔ آپ شاید کہیں گے دیکھو کتنا برا وقت تھا وہ ہے، کتنا برا وقت تھا، اتنا ظلم ہوتا تھا، اور کوئی کہے گا تو اب کوئی فرق ہے؟ یہ تو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور جن پر یہ ظلم ہوا ہے وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اس وقت حبقوق کو کیسے پتا تھا کہ ہمارا بھی یہ حال ہوگا۔ ظلم، ظلم، انصاف کا خون، صادق گھیر لیے جاتے ہیں، گھیر لو انہیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، گھیر لو انہیں، جانوروں کی طرح گھیرو انہیں۔ ظلم، انصاف کا خون، صادق گھیرے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شریعت کمزور ہو گئی، خدا نے جو حکم بخشا تھا وہ بیکار ہو گیا۔ لگتا ہے ایسا جیسے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا جب تک کہ خداوند یسوع جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ وہ نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ حال رہے گا۔ یہ ہے دنیا کا حال اس وقت کی، اور یہ ہے دنیا کا حال ہماری، ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ ستم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ انصاف کا خون ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا مشکل ہے انصاف خریدنا۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو وہ انصاف خرید سکتا ہے، خونی پیسے دے کے ایسا نکل جائے گا جیسے ابھی عبادت کر کے آیا ہے۔ کہاں ہے انصاف؟ انصاف کا تو خون ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ انسان کا خون ہو رہا ہے، انسان کا بھی خون ہو رہا ہے، انصاف کا بھی خون ہو رہا ہے۔ صادقوں کو گھیر رکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ خدا کی شریعت کمزور ہو گئی، خدا کا کوئی زور رہا ہی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھو خدا کا بندہ، اس کا سوال یہ ہے کہ آئے خداوند کب تک ایسا ہوگا؟ اس کا جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ خدا ہی جانتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کی برداشت کی کوئی حد نہیں۔ جب یہ حال نوح کے زمانے میں تھا، خدا کے بندے نوح کے زمانے میں، تو 120 برس تک خدا کے بندے نوح نے ان سے کہا تھا توبہ کر لو، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، کشتی بنا رہا، بھلا پانی کہاں سے آئے گا، یہ کیا بنا رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، توبہ کرو۔ 120 برس تک خدا نے برداشت کی تھی۔ اس کی برداشت ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی ہے، کیونکہ اس نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے گناہگار کی موت سے خوش نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ لیکن ایک اور کام کیا خدا کے بندے نے، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا، برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، میں اپنی فریاد کی بابت سے کیا جواب دوں، مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ خدا کے بندے ان دنوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے خداوند ایسے حالات میں تو ہم سے کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بے شک دنیا کا حال برا ہے، لیکن تو بھلا ہے، میں تو تیری ہوں، میں تو تیرا ہوں، مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ خدا کا جواب یہ، بیٹی میرے بیٹے انتظار کر، انتظار کر۔ دیکھو یہاں لکھا ہے 5ویں آیت میں، یہ پہلا باب ہے، 3 ہی باب ہیں اس کتاب کے، تو یہ پہلا ہی باب ہے جس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ بے شک ظلم ہے، ستم ہے، انصاف کا خون ہو رہا ہے، شریر صادقوں کو گھیر رہے ہیں۔ لیکن خداوند کا جواب یہ ہے، قوموں پر نظر کرو، دیکھو، متعجب ہو، تعجب کرو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے دنوں میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے، تمہیں یقین نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ گناہ کی سزا موت ہے۔ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایک دن کا حساب ہوگا، ایک دن حساب دینا پڑے گا۔ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ خدا دیکھ رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے، اور اس کی
گناہ کا جو انجام ہونے کو ہے وہ بہت خوفناک ہے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا انجام بہت خوفناک ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اور دوسری طرف یہ کہ تمہیں تعجب ہوگا یہ جان کر کے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. یہ ان کی گناہ کی سزا ہوگی. ہے جو کچھ بو رہے ہیں اس کو کاٹنا پڑے گا. انہوں نے اپنے لیے جو مصیبت پیدا کر لی ہے اس کا تو انجام برا ہوگا. لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں. کہتا میں ایسا کام کروں گا کہ نہیں چھوڑ دوں گا کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو اور کر کے دیکھ لو. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو میری انتظار کر رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں خداوند کب تک ہوگا ایسا. اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کروں گا اپنے خدا کی. دیکھو ان کی زندگی میں کیا کروں گا. میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. جہاں انہیں بدکاروں نے اور بد کرداروں نے گھیر رکھا ہے وہاں کہتا ہوں میں انہیں اپنی رحمت سے گھیر لوں گا. اور میں ان کی زندگی میں ایک ایسا کام کروں گا کہ لوگ دانت تلے انگلی دبا کے یوں کہیں گے یہ ہوا کیسے؟ کیسا بھی ہو سکتا ہے ایسے زمانے میں جب نفرت اور ناپاکی اور نفرت جیسے تخت نشین ہے، تخت پر بیٹھی ہوئی ہے نفرت کی بدرو، ناپاکی کی بدرو. ایسا لگتا ہے اس کے ہاتھ میں انسان آ گیا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے خدا ان کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ مجھے پکار رہا ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میرے مالک کب تک میں برداشت کروں، کب تک سہوں، تو کب میری طرف دیکھے گا. میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے زخم دھونے والا کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں. خدا کہتا میں دیکھتا ہوں میری انتظار کون کر رہا ہے. ان کی زندگی میں جو میرے انتظار کرتے، جو میرا انتظار کرتے، ان کی زندگی میں میری محبت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ان پر میں ظاہر کرتا ہوں کہ میں کون ہوں. ان پر میں ظاہر کرتا ہوں کہ میں انہیں کتنا پیار کرتا ہوں. ان پر میں یہ ظاہر کر دیتا ہوں کہ میرے پیارے، میری پیاری بیٹی، تیرے لیے میں نے ایک مقصد رکھا ہے. وہ کہتا میں خدا سے پوچھوں گا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. خدا ان پر ظاہر کرتا کہ اس قسم کے اندھیرے میں جہاں گناہ کا اندھیرا ہے، ظلم ہے، ستم ہے، مایوسی اور نا امیدی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے نہیں کہ کیا کریں، ٹٹولتے ہیں اس اندھیرے میں، کہیں کچھ ہے، کوئی ہے. تو کہتا جو مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، ان کو خدا تیار کر کے ان کے پاس بھیجتا ہے. جا میرے بیٹے، جا میری بیٹی، میں نے تجھے تیار کیا، میں تجھے استعمال کروں گا. تو پوچھ رہی تھی میرے سے میں کیا کروں، تو پوچھ رہا تھا کہ تم مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جا کے انہیں دکھا کہ تیرے امید ہے، ایک امید ہے، ایک روشنی ہے، ایک ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے. اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، جسم میں ظاہر کیا ہے. اس کا نام یسوع ہے، وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. جا میرے بیٹے بتا، جا میری بیٹی بتا دے. تو پوچھ رہا تھا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی تو میری زبان بن جا خوشخبری سنا. میں تیرے ہاتھوں کو استعمال کروں گا، جا خدمت کر ان کی. جا میرے بیٹے، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے صرف کر، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہے اسی کتاب میں. وہاں آپ دیکھیں گے کہ خدا کی رحمت کا اور اس کی قدرت کا اور اس کی محبت کا کمال ہے. حیرت ہوتی ہے وہ دیکھ کے، جہاں یہ حیرانی ہوتی ہے کہ خدا یہ سب کچھ کیوں ہونے دے رہا ہے. اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنی بے انصافی، ایسی نا امیدی، کب تک؟
پھر جب ان لوگوں کی زندگیوں پر غور کیا جاتا ہے تو پھر اور بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، ذرا آپ دیکھیے اپنی بائبل میں، دیکھیے اگر آپ کے پاس ہے تو حبقوق نبی کی کتاب، اور یہ اس کا 3 باب ہے، بالکل آخری باب اور آخری آیتیں ہیں۔ دیکھیے یہ ہے خدا کی رحمت کا کمال۔ وہ جو سوال کر رہا تھا اس کی زندگی میں خدا کا کمال دیکھیے۔ وہ جو یہ کہہ رہا تھا آئے خداوند کب تک، یہ ظلم، یہ ستم، یہ بے انصافی، شریعت جیسے کمزور ہو گئی۔ اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا زور کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ ذکر ہوتا ہے لیکن اس کا زور جو ہے وہ تو خدا کی رحمت میں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے، وہ نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ تو کیا کریں؟ اب دیکھو یہ ایک انسان ہے جو خدا سے کہہ رہا تھا مجھے بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھو کیا کمال ہوا اس کی زندگی میں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، یہ 3 باب اور 17، 18 اور 19 آیات ہیں حبقوق۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک میں، انگور میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں، تو ویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی رہا کیا پھر؟ دیکھو یہ کسان ہے، اس کا باغ ہے، انجیر ہوا ہی کچھ نہیں، انگور بو رکھے تھے اس میں بھی کچھ نہیں، زیتون بویا ہوا تھا اس میں بھی کچھ نہ نکلا، کھیتوں میں بھی کوئی پیداوار نہیں ہوئی، بھیڑیں بھی مر گئیں، اور جانور تھے مویشی وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب کہہ رہا تو رہا کیا ہے؟ ایسی تو ہو رہا لوگوں کے، لٹ تو گئے گھر، مڑ مڑ کے کہتے ہیں وہ تھا ہمارا گھر، آنکھوں میں آنکھیں آنسو ہیں، یاد کر کے کہتے ہیں ہمارا گھر تھا، ہم نے بڑی محنت سے اس میں پھل لگائے تھے، پھول بوئے تھے، ہمارا سامان تھا، یاد کرتے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ بیچاری عورتوں کی عزت بھی نہیں رہی، چھوٹے معصوم بچوں کی معصومیت بھی نہیں رہی۔ تو دیکھو کمال خدا کی رحمت کا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے اور تو یوں کہے تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا؟ ارے میری کوئی خوشی نہیں چھین سکتا، خوراک چھین لی، سارے خزانے لوٹ لیے، میری خوشی جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مجھے ملی وہ نہیں کوئی چھین سکتا۔ وہ خوشی جو خدا نے مجھے بخشی ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے، میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ ارے میرا خداوند تو نہیں کوئی لوٹ سکتا مجھ سے، یہ کہہ رہا وہ، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا، اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ اس نے تم نے کیا دی لیا میرا، میری نجات کون چھین سکتا ہے؟ مجھے اس نے نجات دی ہے، اس نے مجھے نجات دے دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا، اپنے نجات بخش خدا سے خوش ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، آج بھی میرے اندر یہ توانائی اور طاقت ہے کہ میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ توانائی، یہ ہے وہ قوت روح کی جو خدا بخشتا ہے۔ وہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دیتا ہے، مجھے اونچی جگہوں میں لے جاتا ہے۔ کمال کیا خدا نے، وہ جو گرا رہے تھے وہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ اٹھ کیسے گئے، ان کے پاس یہ روحانی قوت، یہ روحانی بلندی کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ اب ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور خداوند کے بندے نبی حبقوق کی کتاب میں سے خدا کا پاک کلام ہم نے سنا، اور اس میں کچھ ایسی باتیں دیکھی
جو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے زمانے سے ان باتوں کا تعلق ہے. ہر روز جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویر ہے ظلم. وہ کہتا ہے ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, خدا ان کے لوگ گھرے ہوئے ہیں, ایمانداروں کو گھیرا ہوا ہے. شریعت, خدا کی محبت کی شریعت جیسے ہے ہی نہیں. تو ایسے حالات میں وہ سوال کرتا ہے, ہم سب سوال کرتے ہیں کب تک ایسا ہوگا, کہاں ہے تو, جواب کیوں نہیں دیتا. اس میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے حضور یہ دعا کی کہ اے خدا میں تیرا انتظار کروں گا. بہت اچھا فیصلہ. پھر یہ کہا کہ اے خدا مجھ پر یہ ظاہر کر کہ تو مجھ سے کیا چاہتا, میں کیا کروں اس دنیا میں اب. تو خداوند نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ہو رہا ہے. سوال تو رہ گیا ہے, لیکن اس کی اپنی زندگی میں خدا کا ایک کمال ہو گیا ہے. اور وہ کمال یہ ہے کہ وہ کہتا کہ چاہے سب کچھ میرا لٹ جائے کوئی بات نہیں, لے لو جو کچھ لینا لے لو, لیکن ایک چیز ہے جو تم کبھی مجھ سے چھین نہیں سکو گے. خداوند کہہ رہا میں تیری زندگی میں ایک ایسا کمال کروں گا, ایسا جلال ظاہر کروں گا کہ جس پر کسی کی دسترس نہیں, کوئی پہنچ نہیں سکتا, اسے نہیں چھو سکے گا کوئی. جو کچھ میں تجھے دے دوں گا ان حالات میں اسے کوئی چھین نہیں سکے گا. وہ کیا ہے؟ میں خداوند سے خوش رہوں گا. خداوند خود ہماری خوشی بن جاتا ہے. اپنے نجات بخش خدا سے خوش رہوں گا. میری خوشی اس بات میں ہوگی کہ اس نے مجھے نجات دی ہے, وہ نہیں کوئی چھین سکتا. اور پھر یہ کہ وہ مجھے بلندیوں پر لے جا رہا. گھٹیا باتیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں, ان میں پھنس گیا تھا, ان میں پھنسا ہوا تھا. خدا نے ان سے کہا انہیں چھوڑ دے, انہیں رہنے دے, دیکھ مجھے دیکھ, میں تیری خوشی ہوں, میں تیری خوشی بن گیا ہوں, میں تیری برکت بن گیا ہوں, میں تجھے بلندیوں پر لے کے چلوں گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے سب کے لیے. سوال کا جواب نہیں دیا, زندگی میں کمال کر دیا. آپ نے سنا میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, مجھے معلوم نہیں آپ کے حالات کیسے ہیں, لیکن میں اس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی تسلی ملی کہ خداوند تیرا شکر ہے اسی زمانے میں لوگ تیری طرف دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ تو ان کے لیے کر رہا ہے لوگ اسے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں. بڑی برکت دینا چاہتا ہے خداوند آپ کو, بہت پیار کرتا ہے وہ آپ